سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا. اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا ہے. سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا. اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا, پانی نہیں پیا, کھانا نہیں کھایا. 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو. کوئی بھی کمرے میں نہ ہو, تم تنہا ہو, تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے. تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے. لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی, اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی, اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد, اس کی بیوی مر جائے, کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے. لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں, بیوہ کی شادی ہو, مطلقہ کی شادی ہو, کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے. حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جاتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا, میں شادی کر لوں گا. تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں, مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں, اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے. سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں. ہم لوگ اس کو رواج دیں. لباس, لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا, ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں, کوئی حسن نہیں. میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے, تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے. ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ, اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو. ہاں, تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو, اپنے اخلاق کیسے بناؤ, سپرنگ بن جاؤ. سپرنگ جو پریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے, نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا کہ جھک جاؤ. ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو, بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو. ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے, ساری زندگی کا تجربہ بتاؤ. ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے. ہن لباس لکم. کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں, مجھے غصہ آ گیا, میں نے اپنے کرتے پھاڑنے, کسی یہ پاگل تو کرے گا, سمجھدار دوے دا کرتا پھاڑے گا, اپنا نہیں پھاڑے گا. اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے, اس کو تار کر دوں, گالیاں دوں, تھپڑ ماروں. ایسا ہے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا ہوں اور اپنے کرتے کو تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں, الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں, کریز خراب نہ ہو. جب پڑھتا تھا نا لاہور تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا. کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا, اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں, نہ کوئی نوکر, تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا, پھر سرانے کے نیچے رکھنا اور اس کے اوپر سونا.
شیطان کی دعوت 4 چیزوں سے چلتی ہے: حکومت سے، طاقت سے، پیسے سے، عورت سے. غلط عورت، پوری غلط. الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. دنیا مختصر سامان زندگی ہے اور اس کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نیک عورت ہے. النساء سے مراد ہے حبب الی سر. مجھے 3 باتیں پسند ہیں: خوشبو، عورت. عورت سے کیا مراد ہے؟ بیویاں، اور میری آنکھوں پہ ٹھنڈک نماز. 4 باتوں سے باطل پھیلتا ہے. یہ ساری چیزیں میرا استنباط ہے جو میں نے حدیث سے لیا، قرآن سے لیا. یہ حدیث مشہور ہے جس میں عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے: ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا. محمد، اگر تجھے بادشاہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں، تو تبلیغ چھوڑ. دوسرا کہا: ان کنت ترید بہ الشرف. اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے. ان کنت ترید بہ مالا، مجھے پیسے چاہیے، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنی قریش مالا. پیسے چاہیے، لے لو جتنا لینا ہے، سب سے مالدار بنا. ان کانا انما بک الباء، عورتیں چاہیے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10. ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنوں سے کہے گا تیری شادی کر دیں. اس وقت تعداد تو مقرر نہیں. یہ 4 باتیں عتبہ نے پیش کی. تو اس سے میں نے یہ استدلال کیا اور استنباط کیا کہ ان 4 باتوں سے پہلے دعوت چلے گی، پھر یہ 4 باتیں کام دیں گی. اگر دعوت نہیں ہے تو یہ 4 باتیں حرکت میں نہیں آئیں. دعوت اصل سبب ہے، اس سبب کو اٹھانے والی 4 چیزیں. باطل کا سبب دعوت ہے، اس دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت، طاقت، پیسہ، عورت. اور ادھر جب آپ فارغ ہو گئے، جب وہ عتبہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا: فرغ تھا ابو الولید، تو فارغ ہے، تیری بات پوری ہوگی؟ میں نے کہا ہاں. عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، دیکھ رہے ہو، اس طرح بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا: فرغ تھا، تیری گل پوری ہوگی؟ کہا میں کہوں تو آپ نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب میرے نبی یہاں پہنچے کہ اگر نہیں مانتے تو عاد و ثمود کی بجلیوں کے لیے تیار ہو. تو عتبہ، میں نے اس لیے پہلے بتایا، عتبہ یوں بیٹھا بس، یعنی ایسے نا تکبر کے ساتھ اور لا غرض ہو کر ایسے بیٹھا، یوں سن رہا. جب آپ نے کہا نا عاد و ثمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے تیار ہو جاؤ، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا. اب میں تو نیچے گر جاؤں گا، لہذا جمپ لے نہیں سکتا. اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا اور اللہ کے نبی کے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے.